کیونکہ وہ دیکھ دیکھ کے عمل کرتے تھے، انہوں نے جو عمل کیا وہ فضول نہیں ہے. تو لہذا معقل بن یسار، اے صحابی رسول تم نے کام کیا، میں نے تمہیں دیکھ کر یہ تکلیف دہ شے اٹھائی ہے، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیوں اٹھائی ہے، جس گھر سے آپ نے اٹھائی ہے میں نے بھی اٹھائی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اس وجہ سے اٹھائی ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھانا نیکی ہے. راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھانا کیا ہے؟ نیکی ہے. وَمَن تُقُبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اگلی روایت، اس طرح کے بے شمار روایتیں اس کے اندر ہیں. حضرت ابی شیبہ الحرمی وہ فرماتے ہیں کان معاذ یمشی ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال ما هذا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنه ومن كانت له حسنه دخل الجنه. اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ حضرت معاذ سفر فرما رہے تھے، انہوں نے راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھایا تو ساتھ چلنے والے شخص نے پوچھا آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو انہوں نے یہی حدیث مبارکہ سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھایا تو یہ نیکی ہے، اور جس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما لے تو اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگلی روایت حضرت انس بن مالک صحابی رسول روایت فرماتے ہیں كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة او كما قال. مسند امام احمد بن حنبل اور ابو یعلا کے اندر اگرچہ اس کی سند کچھ ضعیف ہے لیکن بہت سارے طرق سے آئی ہے، لہذا اس کے اعتبار سے یہ قوی ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق کہ جس شخص نے عمل کیا تھا، مختلف روایتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زندگی کے اندر انہوں نے کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کیا تھا، یہی نیکی والا ان کا عمل تھا. اور یہاں پر اگرچہ یہ بات نہیں ہے، ایک شخص جا رہا ہے، راستے پر کوئی درخت تھا، گزرنے والے کو تکلیف دیتا تھا، درخت راستے کے اوپر تھا یا راستے کے سائڈ پر تھا لیکن راستے کے اوپر جھکا ہوا تھا، گزرنے والے کو تکلیف دیتا تھا. اس شخص نے کیا کیا؟ درخت کو کاٹ کر راستے سے دور پھینک دیا، راستے کو صاف کیا، وہ دنیا سے چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَلَقَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ اس درخت کے سائے کے نیچے کروٹ لے رہا ہے. درخت کو راستے سے اٹھانے والا صحابی حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسی درخت کے سائے کے نیچے وہ جنت کے اندر کروٹیں بدل رہا ہے. تو بتائیے درخت تکلیف دہ ہے، راستے سے اٹھانے والے کو تو جنت مل رہی ہے، تو راستے پر جو کنٹینر ڈال دے گا، مسلمانوں کا راستہ بند کرے گا، راستہ تنگ کرے گا، تو بتائیے اسے کیا ملتا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ساری روایتیں میں بیان نہیں کرتا، اگر یہ سارا موضوع میں بیان کرتا رہوں تو بہت ہی طویل ہو جائے گا. فقط اتنا بتانا تھا کہ جو بات میں نے بیان کی تھی پچھلے درس کے اندر، پچھلے خطبہ کے اندر کہ راستہ بند کرنا حرام ہے، اتنی حدیثیں بھی ابھی کافی نہیں ہوئی. مسلمان کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے. ہم سنی ہیں، حضور کی حدیثوں کے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ فقط شیروں اور دوڑوں پر گزارا کرتے ہیں. الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے. اتنی بھی کافی نہیں ہوئی ابھی. اگر کافی نہ ہوئی تو انشاءاللہ العزیز میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر 24 گھنٹے لگاتار میں بیان کرتا رہوں، جتنی حدیثوں کا اس موضوع پر میں مطالعہ کر چکا ہوں 24 گھنٹے کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی حدیث مبارکہ اس موضوع پر آئی ہے. یار پھر بھی مسلمانوں سے دھوکہ کرتے ہو. اب ایک روایت بیان کر دیتا ہوں. راستہ بند کرنے والے جو لوگ ہیں وہ راستہ بند کرنا، راستہ روکنا، اس کو دین سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت سمجھتے ہیں. رسالت کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام، اتنا پیغام تو میں نے سنایا، یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت نہیں تھی؟ اب اس تحفظ کا نام دے کر ایک روایت اپنی حمایت پر پیش کرتے ہیں. وہ روایت کدھر ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ حوالہ الترغیب والترہیب کا دیا ہے، اور وہ الترغیب والترہیب میرے ہاتھوں میں ہے، اسی سے میں پڑھ کر اس کا جواب عرض کرتا ہوں. صفحہ نمبر 241 اور 242 پر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ قال اطرح متاعك عن طريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني قال قد لعنك الله قبل الناس فقال اني لا اعود فجاء الذي شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار باسناد حسن بنحوه الا انه قال دع متاعك على الطريق او على ظهر الطريق فوضعه فكان كل من مر به قال ما شانك قال جاري يؤذيني قال فيدعو عليه فجاء جاره فقال رد متاعك فاني لا اوذيك ابدا او كما قال. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له اذهب فاصبر فاتاه مرتين او ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق ففعل فجعل الناس يمرون ويسالونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنونه فعل الله به وفعل وبعضهم يدعو عليه فجاء اليه جاره فقال ارجع فانك لن ترى مني شيئا تكرهه او كما قال. یہ دو روایتیں تھیں، ایک کو حضرت ابو جحیفہ نے روایت فرمایا اور ایک روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا. ان دونوں روایتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کرتے ہیں کہ فلاں پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے. پہلی روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا ساز و سامان اٹھا اور راستے پہ بیٹھ جا. آنے جانے والے پوچھیں گے راستے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ بتانا مجھے پڑوسی تنگ کرتا ہے، تنگ ہو کر گھر چھوڑ کے باہر بیٹھا ہوں. لوگ اسے ملامت کریں گے، وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے فرمایا صبر کر، پڑوسی تنگ کرتا ہے صبر کر. دوسری مرتبہ پھر آیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر تنگ کرتا ہے، آپ نے فرمایا صبر کر. تیسری مرتبہ پھر آیا یا رسول اللہ پھر تنگ کرتا ہے، آپ نے فرمایا پھر ایسے کر تو اپنا ساز و سامان اٹھا، گھر سے ساز و سامان نکال اور راستے پر بیٹھ جا. آنے جانے والے پوچھیں گے راستے پہ کیوں بیٹھا ہے، گھر سے باہر کیوں بیٹھا ہے؟ کہنا یار مجھے پڑوسی تنگ کرتا ہے. لوگ اسے ملامت کریں گے، وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا. اس شخص نے ایسے ہی کیا، اپنا ساز و سامان اٹھایا، راستے پر بیٹھ گیا. کوئی بھی آنے جانے والا پوچھتا کیوں بیٹھا ہے؟ کیا پڑوسی تنگ کرتا ہے، پڑوسی تنگ کرتا ہے، ساز و سامان باہر نکالا ہے، کہیں اور جانے کا ارادہ ہے، یہاں سے مکان منتقل کرنے کا ارادہ ہے، باہر جا رہا ہوں، کہیں دور چلا جاتا ہوں، یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. لوگوں نے اس کو ملامت کرنا شروع کی، جو بھی آتا ہے یار پڑھائی ایسا ویسا اس مسکین کو تنگ کرتا ہے، یہ بیچارہ کدھر جائے گا. ہر شخص نے اس کو ملامت کرنا شروع کی. تو جب ہر شخص جو بھی وہاں سے گزرتا اس کو ملامت کرتا، آخر کار اس پڑوسی نے تنگ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ لوگ مجھے لعنتیں کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی لعنت سے قبل اللہ تعالیٰ کی لعنت تجھ پر پڑ چکی ہے، پڑوسی کو کیوں تنگ کیا؟ یا رسول اللہ اب معاف فرمائیے، اب اسے کہیے میں کبھی بھی اسے تنگ نہیں کروں گا، لہذا وہ اپنا ساز و سامان اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو جائے. وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اب تیرے لیے کافی ہو گیا، اب تجھے تنگ نہیں کرے گا، ساز و سامان اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. اب یہ روایت پیش کر کے وہ بابا یہ کرانا چاہتے ہیں جب بھی کوئی تنگی ہو، تکلیف ہو، راستہ روک لینا، ساز و سامان راستے کے اوپر ڈال لینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
یہ حدیث سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث مبارکہ کا بالکل معنی بدلنا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحریف اور حدیث مبارکہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے. کئی اعتبار سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ راستے کے اوپر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ فرمایا ہو کہ راستے کے اندر بالکل بیٹھ جا، کسی کو گزرنے نہیں دینا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے. راستے پر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راستے کے اوپر بیٹھنا، بلکہ عام محاورے میں بھی یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے دکان ڈالی ہے راستے کے اوپر، فلاں روڈ پر، فلاں راستے پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ راستے کے اندر اس نے دکان بنا لی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستے کے بالکل ساتھ ساتھ. مثلا یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں روڈ پر اپنی دکان بنائی ہے، روڈ پر اپنی دکان بنائی ہے، تو کیا اس کا آپ یہ مطلب سمجھیں گے کہ روڈ کے اندر اس نے دکان بنا لی ہے؟ یا یہ سمجھیں گے کہ روڈ کے کنارے پر، اسی روڈ کے کنارے پر بنائی ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے کا کنارہ فرمایا ہے، راستے کے اوپر نہیں فرمایا. اور دوسری بات، یہاں پر خود اس حدیث مبارکہ کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ راستے کے اوپر بیٹھنے کی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو ساز و سامان لے کر راستے پر بیٹھ جا، آنے جانے والے تجھ سے پوچھیں گے. کون پوچھیں گے؟ آنے جانے والے. اگر راستہ بند کر لیا گیا تو آنے جانے کا کیا مطلب؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر راستہ بند کر دیا گیا، راستہ روک لیا گیا، اگر حضور کی سنت راستہ روکنا ہی ہے تو پھر آنے جانے کا کیا مطلب؟ ثابت ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستہ روکنے کے متعلق نہیں فرمایا تھا، راستے کے کنارے پر فرمایا تھا. اور خود حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ موجود ہیں. حضور اکرم یہ جو بازار کے الفاظ ہیں ان کے اندر ہے دا متاع کل طریق او علی ظہر الطریق. ظہر الطریق کے الفاظ ہیں. ظہر کسے کہتے ہیں؟ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، بطن الوادی، ظہر الوادی. بطن الوادی وادی کا درمیان، ظہر الوادی وادی کا کنارہ. تاج العروج اور اس کے علاوہ مستند لغت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ظہر الطریق کا مطلب یہ ہے راستے کا کنارہ. جب بطن الطریق کا آ جائے تو راستے کا درمیان مراد ہوتا ہے، جب ظہر الطریق کا آ جائے تو اس وقت راستے کا کنارہ مراد ہوتا ہے. یہاں پر ہے اولا ظہر الطریق. ظہر الطریق کے بھی الفاظ نہیں نظر آئے. راستے کے اوپر نہیں، راستے کے کنارے کی بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور اتنے شواہد موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ راستہ بند نہیں کرنا، راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو اٹھانا ہے. اور ابو داؤد شریف کی ابھی حدیث مبارکہ میں نے پیش کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راستے پر خیمے لگانے والوں کا کوئی جہاد قبول نہیں ہے. بات سمجھ آئیے؟ لہذا راستہ روکنا ہماری شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے. راستہ روکنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اب پھر فتح رضویہ شریف کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اس وقت میں نے عبارت نہیں پڑھی تھی. یہ ہے فتح رضویہ. حدیثیں بہت سنا دی. اگر سنی ہے تو سنی کے لیے ایک حدیثی بس ہے. بہت ساری احادیث مبارکہ اور وہ بھی سیاستہ سے میں نے پیش کی ہے. اب سنیے فتح رضویہ. اپنے آپ کو چونکہ ہم سنی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں تو لہذا یہ امام احمد رضا ہیں جن کی وجہ سے ہمیں رضوی کہا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے. یہ بریلی کے شاہ ہیں. جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 700، جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 724. راستے کے اوپر کسی شخص نے میلاد کیا اور بھی بہت ساری قباحتیں اس کے میلاد کے اندر ہوئی. ہندوؤں سے اس نے چندہ مانگا اور بہت ساری قباحتیں اس کے اندر ہوئی. ایک قباحت یہ تھی کہ ہندوؤں سے چندہ مانگنے کے بعد اس شخص نے راستے کے اوپر میلاد کیا.
امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، ایک شخص نے ہندوؤں سے چندہ وصول کیا، پھر ہندو بلند جگہ پہ بیٹھے، مسلمان نیچے بیٹھے تھے اور روڈ کے اوپر میلاد کیا گیا، بتائیے اس طرح میلاد کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ امام احمد رضا نے ہر شق پر تبصرہ کیا، ہندوؤں سے چندہ لینا، ہندوؤں سے نیکی والے کام پر چندہ لینا یہ علیحدہ حرام ہے، اور ہندوؤں کو عزت دینا کہ ان کو بلند جگہ پہ بٹھانا، خود نیچے بیٹھنا یہ علیحدہ حرام ہے۔ ہر چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے آخری جو جزوی آئی وہ یہ تھی کہ راستے کے اوپر میلاد کرنا، تو آپ نے صفحہ نمبر 724 پر فرمایا دوسرا امر ناجائز اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے فرض کر کے کتاب پڑھنا کہ یہ حقوق عامہ میں دست اندازی ہوئی، شریعت میں تو اس لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی نہ کہ بازار کی سڑک میں مجلس۔ آپ نے فرمایا راستے پر تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، میلاد کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، نماز پڑھنی ہو تو راستے پر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنی ہو راستے پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا نماز فرض وہ راستے پر نہیں پڑھ سکتے، میلاد تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، میلاد کیسے کر رہے ہو؟ یہ امام احمد رضا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ راستے پر میلاد کرانا کہ گزرنے والے کے لیے تنگی ہو، اس طرح میلاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی عبارت میں نے پوری نہیں پڑھی تھی، اب پوری پڑھ دیتا ہوں۔ بات کوئی کہیں کہہ رہے تھے جی عبارتیں ادھوری ہیں، عبارتیں اب پوری پڑھ رہا ہوں، اس کی بھی پوری پڑھی اور اس کی بھی پوری پڑھنے لگا ہوں۔ صفحہ نمبر 398 پر سوال ہوا اور 398 سے جواب شروع ہوا، 399 اور 400 تک جواب گیا۔ سوال کیا ہوا؟ کوئی بندہ ناجائز کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ناجائز کام کرتا ہے، اسے کہا جائے یار یہ تو کام ناجائز ہے، وہ کہتا ہے جی کیا کریں مجبوری ہے، آج کل دین کی خدمت اسی طرح ہی ہو سکتی ہے، کیا کریں، اسمبلی والے ہماری بات نہیں سنتے، حکومت والے ہماری بات نہیں سنتے، ہم کس طرح اپنا پیغام اسمبلی کے اندر پہنچائیں گے، لہذا اس مجبوری کی بنا پر ہمیں راستہ بند کرنا پڑتا ہے، یہ ناجائز کام کرنا پڑتا ہے۔ دین کا کام اس ناجائز کام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ یہ بات کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ان سے سوال ہو رہا ہے اور انہوں نے جواب دیا۔ جواب صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی جو گناہ معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ عبارت نقل کرنے کے بعد یہ تو بہار شریعت سے پیش کی ہے اور آگے ان کا خود اپنا تبصرہ سنیے، لفظ پہ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہاں ان لوگوں کے لیے کافی درس عبرت ہے جو دین کے کام کے نام پر دھمکیاں دے کر زبردستی چندہ نکلواتے ہیں، ہڑتالیں کر کے جبرن مسلمانوں کی دکانیں بند